Go. It's Exposed Time News. آج ہمارے گیسٹ آور میں مہمان ہیں سہیل خان صاحب. آپ STWO کے چیئرمین ہیں اور ایک اسکول ہے اس کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور بہت فعال شخصیت ہیں, اور خاص طور پہ اورنگی میں کھیلوں کے حوالے سے جو سرگرمیاں ہیں اور سیاسی حوالوں سے سماجی حوالے سے بہت زبردست ہیں. آج ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنے سامعین کے لیے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کیا سوالات ہیں. سہیل صاحب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایکسپوز ٹائم نیوز میں, اور آپ یہ بتائیں کہ آج کل جو صورتحال ہے تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایکسپوز ٹائم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں مدعو کیا اور میری رائے کا جو ہے انہوں نے لینے کی کوشش کی ہے, اور میری رائے جو ہے آپ کے چینل سے بہت سارے لوگ سن بھی رہے ہوں گے. میں ان تمام دیکھنے والوں کو بھی ان سے میری معلوم ہے کہ لگ بھگ 1 ماہ گزر چکا ہے اور لوگوں جو ہے ان کے گھروں میں جو بھی معاملات تھے اب وہ بالکل اینڈ پہ چلے گئے. نو ڈاؤٹ کہ بہت ساری سوشل آرگنائزیشن اورنگی میں کام کر رہی ہیں, لیکن کیونکہ اورنگی کا زیادہ تر طبقہ جو ہے وہ دیہڑی دار مزدور پیشہ فیکٹریوں اور ملوں میں جا کے وہ کام کرنے والے ڈیلیجیز کے لوگ ہیں, تو اب جو ہے وہ کیونکہ فیکٹریوں ملیں کارخانے بند ہونے کی وجہ کر کے دکانیں بند ہونے کی وجہ کر کے راشن گھر میں ختم ہو گیا ہے, بلکہ مالی طور پہ بھی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. اگر کسی گھر میں بچے ہیں تو وہ دودھ کے لیے معاملات میں پریشان ہیں, بہت سی جگہوں پہ بزرگ ہیں جو دوائیوں کے معاملات کے لیے پریشان ہیں. تو دیگر سوشل آرگنائزیشن کی طرح اسٹوڈنٹ ٹائم ویلفیئر آرگنائزیشن STWO کے تمام رضاکار اپنی مدد آپ کے تحت اس وبا سے اپنی عوام کو بچانے کے لیے سرین ہو چکے ہیں. میرا دیکھیے آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ جو کووڈ-19 وائرس ہے اس سے جس طرح سے نمٹا جا سکتا ہے, چونکہ یہ وائرس اس کی جو میعاد ہے زندگی ہے وہ 4 گھنٹے کی ہے, لیکن اگر یہ جسم میں منتقل ہو جائے تو پھر بہت تیزی سے یہ عمل کرتا ہے. تو حکومتی سطح پر جو ہے وہ جراثیم کش ادویات کا اسپرے نہ ہونا اور سماجی تنظیموں کی طرف سے جیسے آپ کی STWO نے اس طرح سے جراثیم کش ادویات کا اسپرے کیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور سب لوگوں کو پتہ ہے, اور تمام میڈیا چینلز نے اس بات کو بھی نشر کیا ہے کہ سندھ گورنمنٹ میں تو کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے, سانپ کاٹنے کی ویکسین نہیں ہے. تو یہ تو المیہ یا یہ دکھ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو, تو یہ تو کافی عرصے سے جو ہے گورنمنٹ کی سطح پر اس طریقے کے کوئی بھی ریلیف ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. تو الحمدللہ ہم سے جو ہوا ہم نے اسپرے کی مہم شروع کی, پہلے دن سے شروع کی. مسجد, امام بارگاہ, درگاہ, اسکولز اور پارکس اور جتنے بھی جگہ جہاں پر جو ہے تھانے, ہم نے ہر جگہ پہ اسپرے جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. الحمدللہ کافی ایریاز ہم نے کر لیے ہیں, لگ بھگ تقریباً 300-400 مساجد بھی ہم نے کر لیے ہیں بتاتے ہیں. تو ہمارے ہر UC سطح پہ ہمارے لوگ الحمدللہ کام کر رہے ہیں, تو ہماری ٹیم وہاں پہنچ جاتی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے حد تک ہم لوگوں کو اسپرے سے کر کے ان کو اس وبا سے محفوظ رکھ سکیں اپنی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ مقید ارادہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, تو ہمارے سے جب تک ہوتا رہے گا انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. میں یہاں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ STWO کی طرف سے میرے ایریے میں جہاں میرا آفس ہے اور جہاں ہمارا چیمبر ہے تو وہاں بھی STWO نے اسپرے کیا ہے, اور اس سے پہلے اس ایریے میں کسی بھی تنظیم, کسی بھی سماجی یا سیاسی تنظیم کی طرف سے اسپرے نہیں کیا گیا. اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. بہت شکریہ. اچھا, میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ہم جہاز شخصیت کے مالک ہیں, آپ ایک اسکول کو بھی غالباً فاطمہ کے نام سے آپ کا اسکول ہے رن کرتے ہیں, اور پھر ایک آپ سیاسی شخصیت بھی ہیں, تو ان چیزوں کے لیے آپ کیسے وقت نکال لیتے ہیں, اور خاص طور پہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے کھیلوں کی سرگرمیوں کے لحاظ سے بھی آپ بہت سارے فہرست ہیں اورنگی میں, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ذات چاہتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر کام کے لیے کسی نہ کسی شخص کو مخصوص کیا ہوا ہوتا ہے. تو ہماری کوشش یہی رہی کہ جب عقل اور شعور اللہ کی ذات نے دیا تو ہم نے کوشش کی کہ اپنی ذات اور اپنے علم سے جتنے لوگوں کو مستفید کر سکیں ہم کریں. تو ہم نے فوکس کیا نوجوانوں کو, کیونکہ آج سے اگر آپ 2 دہائیاں پیچھے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی شہر جو ہے وہ ایک عجیب ہی اس کے اندر جنگ بندی کی کیفیت تھی. تو لوگ جو ہے نوجوان ایک غلط ٹریک پہ چڑھ گئے تھے
اور ایک ہم نے اپنی 2 نسلوں کو اس وبا سے جو ہے دیکھا کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کی لاشیں اٹھائیں، ہماری کل علمی کی وجہ سے کہہ لیں یا ہمارے پاس کوئی اچھا جو ہے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. تو جب سے پھر ہم نے اسٹوڈنٹ ٹائم ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی اور ہم نے اسٹوڈنٹ کی تربیت شروع کی اور ہم نے یہ کوشش یہ کی کہ نوجوانوں کو جو ہے مثبت اور صحت مندانہ ایکٹیویٹی کی طرف پروموٹ کیا جائے، ان کو اس طرف جو ہے ہم موٹیویٹ کر کے لے کے آئے. دیکھیں ابھی جرمن گراؤنڈ میں آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ایک ٹورنامنٹ آرگنائز کیا، لیکن وہاں آپ شاید کچھ باتوں سے دل برداشتہ ہو گئے اور آپ نے کہا کہ اب یہ ٹورنامنٹ میں آرگنائز نہیں کروں گا. تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا وضاحت کریں کہ ایسا کیوں ہوا، کیا واقعہ ہوا؟ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان کا ایک جو ہے کرائٹیریا ہوتا ہے، اس کی عزت نفس ہوتی ہے. تو جب اگر آپ اس کو چھیڑیں گے تو وہ لازماً ڈسہرٹ ہوتا ہے. اور ہم نے ایک ساری زندگی تو انسان نے زندہ نہیں رہنا ہوتا، ایک دن انسان نے اس دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی شروعات کر دی جاتی ہے، ایک درخت لگایا جاتا ہے. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جو درخت لگائے تو اس کے سائے میں بھی وہ بیٹھے یا اس کا پھل بھی وہ کھائے. تو آنے والی نسلوں کے لیے اگر کوئی درخت لگایا جاتا ہے تو آنے والی نسلوں کو اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے، ان کو ایک جگہ یکجا کرنے کے لیے، کیونکہ 1-2 سال پہلے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف آرگنائزیشن جو ہے ان میں اتنی قربت نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پہ جو ہے منفی ان کے. تو میں نے اس لیے وہاں پر اس بات کا برملا اظہار کیا کہ اگلے سال اس کی میزبانی کوئی اور کرے اور ہم جو ہے اس کے ساتھ غیر مشروط طور پر ہر طریقے کی سپورٹ کریں گے. لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ کسی اور کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اس کار خیر میں، اس نیک کام میں، تاکہ وہ بھی اپنا حصہ شامل کریں. میرا یہ کہنا ہے کہ مطلب آپ میں نے ایک کوالٹی دیکھی ہے اور میراج سید صاحب میں بھی، کہ آپ لوگ جو اورنگی ٹاؤن میں جتنی بھی سماجی تنظیمیں ہیں ان سب کو مدعو کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس دیگر جگہوں پر یہ کام نہیں ہو رہا ہے. اس حوالے سے کچھ کہیں گے آپ؟ میں تو خیر ظاہری بات ہے دیگر سوشل آرگنائزیشن والے بھی قابل عزت اور احترام ہے. میں کسی کو کرٹیسائز تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں خود ایک سوشل آرگنائزیشن ہوں. اگر میں کسی کو کرٹیسائز کروں گا تو ڈیفینیٹلی مجھے بھی وہاں سے کوئی گلاب کے پھول نہیں ملیں گے، وہ بھی مجھے کرٹیسائز کریں گے. بہرحال ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے، اس کا ایک تجربہ اور اس کو جہاں سے تربیت ملی ہوتی ہے وہ اس کی ہر عمل سے اس کی عکاسی نظر آتی ہے. تو ممکن ہے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ خیر وہ ہم ان کے اس کلیپر کے نہیں ہیں جو ہمیں مدعو نہیں کیا جاتا. لیکن بہرحال ہم پھر بھی ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ جیسا بھی کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں، ان کا عمل قابل تحسین اور قابل تعریف ہے. اچھا، میرا یہ کہنا ہے کہ چونکہ آپ کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے بھی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، حکومتی سطح پہ جو جماعتیں ہیں اور اپوزیشن جو جماعتیں ہیں، انہوں نے عوام کی صحیح طور پہ خدمت کی ہے یا کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ ہاں دیکھیں، میں تو آپ کیونکہ اس ایریے میں رہتے ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، کراچی اور اورنگی ٹاؤن کے، آپ اچھے ماحول کے اچھے طریقے سے واقف ہیں اور میڈیا بھی ہر چیز کو عیاں کر رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے کہ وفاق نے تو ہر ممکن کوشش کی ہے کہ انہوں نے 12 سندھ گورنمنٹ سے بھی اپیل کی ہے کہ لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ کم سے کم کیا جائے. وہ وصول بھی کر رہے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کو بھی جو ہے اربوں روپے دیے گئے ہیں، لیکن وہ کہاں ڈیلیور ہوئے ہیں وہ ایک سوالیہ نشان ہے. وہ ہم اور آپ نہیں کر رہے، بلکہ آپ دیکھ لیں چینل کھول کے ہر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو جو پیسہ ملا تھا وہ کہاں گیا. ظاہری بات ہے آپ اس شہر کتنے بڑے کراچی شہر میں رہتے ہیں اور آپ کے آزو بازو اور قریب و جوار کے جو لوگ ہیں وہ اس سے کتنے مستفید ہوئے ہیں وہ آپ کو بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں. کیونکہ میں بائی اے پولیٹیکل پرسن اگر یہاں پر کچھ کہوں گا تو پھر وہ تنقیدی بات آئے گی کہ ہم اپوزیشن کے اوپر یا سندھ گورنمنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں. تو میں تنقید نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حقائق ہیں اور جو گراس روٹ لیول پہ لوگ ہیں آپ ان سے خود جا کے پوچھ لیں تو میرا خیال ہے وہ آپ کو بہتر ترجمانی کر سکتے ہیں کہ ان کو کس سے زیادہ خوشی ہے اور کس سے زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے. اچھا، میرا آپ سے یہ سوال ہے، چونکہ آپ حکومتی جماعت کی سے تعلق ہے آپ کا، تو اساس پروگرام گورنمنٹ نے شروع کیا اور 12,000 ڈیلیور کیا، لیکن اورنگی میں چونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کے شناختی کارڈ بلاک ہے، جن پہ ایف کیس لگا ہوا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا شناختی کارڈ نہیں ہے، تو وہ ان سے استفادہ نہیں کر پا رہے. تو اس حوالے سے آپ اپنی جماعت سے کچھ کہیں گے کہ کچھ عوام کی فلاح بہبود کے لیے کچھ بہتر کیا جائے؟ اس اورنگی میں لگائے گئے ہیں اور اورنگی میں ایک بہت کافی ریشو ہے ایف کیسز کا. تو یہ ایک بہت اس ٹائم جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی گئی کہ جب بہت سارے ضرورت مند لوگوں کا
شناختی کارڈ نہ ہونے کے سے وہ احساس پروگرام سے محروم ہو گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پروسیس جاری ہے اور ہم جو ہے اپنے مرکزی لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں گے کہ اورنگی میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو ایف کے ایس کی وجہ سے کر کے احساس پروگرام سے محروم ہوئی ہے. انشاءاللہ اس پہ آپ کو کچھ پیش رفت نظر آئے گی جلد. جی دیکھیں، میں چونکہ تحریک تعمیر پاکستان کے صدر کی حیثیت سے کوششیں رہی ہیں اور اس میں جو سابقہ وزیر داخلہ تھے چودھری نثار صاحب، ان سے بھی میری اس حوالے سے بات چیت ہوئی تھی. موجودہ گورنمنٹ کو بھی میں نے کچھ خطوط لکھے، لیکن وہ کوئی مثبت پیش رفت نظر نہیں آ رہی. تو اس حوالے سے آپ اپنی جماعت کے جو سربراہ ہیں، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان تک کچھ یہ پیغام پہنچائیں گے؟ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس پہ ہماری کئی مرتبہ میٹنگز جیسے میں نے بتایا ہو چکی ہیں. اور نامنیٹ لوگ ہیں، ایم پی ایز ہیں اور ایم این ایس ہیں خاص طور پہ، کیونکہ ایم این اے جو ہے وہ وفاق کا ریپریزنٹ ہوتا ہے علاقے کا وہاں پر. تو ایم این ایس آپ کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے واضح وہاں پر جو ہے ایک قرارداد پیش کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ وزیر داخلہ سے بھی اور وزیر اعظم سے بھی ٹائم لیں اور اس بات ایشو کو وہاں پر اٹھائیں، خاص طور پہ ایف کے ایس کے اورنگی کے حوالے سے، کیونکہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ وفاق کے نمائندے ہیں اورنگی کے اور ہمارے حلقے کے، تو ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے ان سے بات کریں. کہ آپ ڈی جی نادرا سے اگر مزید ملاقاتیں کرتے ہیں تو اس میں جو سماجی تنظیمیں ہیں ان کو آپ شامل کریں؟ یہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، ہر بندے کا شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے بات کر سکتا ہے. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک علاقوں کا ایک ریپریزنٹ ہوتا ہے جو ایم این اے کی شکل میں یا ایم پی اے کی شکل میں ہوتا ہے، تو وہ پورے علاقے کی اور تمام ایریاز کی ریپریزنٹیو کی حیثیت سے وہاں بات کرتا ہے، تو اس کی ایک بات کی اہمیت الگ ہوتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ تمام سماجی تنظیمیں بھی جو ہے وہ ایم پی اے اور ایم این ایس سے مل کے وہاں پر اپنے جو بھی گزارشات ہیں یا قرارداد ہے، اپلیکیشنس ہیں، وہاں سبمٹ کرائیں اور اس کے اوپر پھر جو ہے اپنے متعلقہ ایم پی اے ایم این اے سے پوچھیں کہ انہوں نے اس کے اوپر کتنا امپلیمنٹ کیا اور کہاں تک بات پہنچی ہے اور کہاں تک بات رکی ہوئی ہے. اچھا سہیل خان صاحب، میں ایکسپوز ٹائم نیوز کے پلیٹ فارم پہ آپ ہیں، تو آپ عوام کو، برسر اقتدار جماعت کے اپوزیشن کو اور بالخصوص جو لوگ صاحب حیثیت ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آپ کے چینل سے یہ تمام مخیر حضرات سے گزارش کرتا ہوں اور تمام سیاسی لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس ٹائم جو ہے غریب عوام کو، ضرورت مندوں کو سیاسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو راشن کی ضرورت ہے. تو خدا را جو ہے کسی بھی حوالے سے آپ اس موقع پر اپنی سیاسی جو ہے پہلو کو نمایاں کرنے کے بجائے لوگوں کو جتنا ریلیف پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں، بلا رنگ و نسل، بلا جو ہے وہ سیاسی تفریق کے، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، مذہب کا ہو. اس کو تک اگر راشن آپ پہنچا دیں تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اور انسانیت ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے. ہمارا مذہب ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ انسانیت کی جو ہے خدمت کی جائے. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان سہیل خان صاحب. آپ بے شمار خصوصیات کے مالک ہیں، بہت جلدی دلوں میں گھر کر جاتے ہیں. آج آپ نے ان کا انٹرویو ملاحظہ فرمایا، آپ کو یہ انٹرویو یقیناً پسند آئے گا اور انہوں نے جس طرح سے کھل کے اظہار کیا یہ بہت اچھی بات ہے. اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمیں کمنٹس کریں تاکہ ہم آپ کے کمنٹس کی روشنی میں مزید بہتر سے بہتر کام کر سکیں.